उस शख्स के पीछे कभी मत भागो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो, जो तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करता, जो तुम्हारी आंसुओं की लाज नहीं रखता, जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। जो शख्स एक दफ़ा तुम्हें छाँव से धूप में लाकर खड़ा कर सकता, वो दूसरी दफ़ा भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाते हुए झिझकेगा नहीं। तभी अल्लाह ने उसे तुमसे दूर कर दिया है, क्योंकि वो तुम्हें इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उसे तो तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी अजीज़ है, उसने तुम्हारा मुस्कुराहट सुन्नत करार दिया है। उसको तो तुम्हारी आँख से निकलने वाला एक आंसू भी गवारा नहीं। तुम एक दफ़ा ऊपर यकीन रख कर तो देखो, तुम एक दफ़ा उसका इंतकाब तो देख लो। वो कितनी मोहब्बत से तुम्हारी जानिब देखता है, उसकी मोहब्बत भरी नज़र महसूस तो करो। इंसानी फितरत ऐसी होती है जो इस दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है और तोड़ देता है ये, फिर उसे एक तरफ भागता है इस उम्मीद के साथ दिल को वहीं से सुकून मिलेगा। हालांकि वो चीज़ या वो शख्स कभी भी आपके लिए सुकून का बाइस नहीं बन सकता, जिसकी वजह से आपकी रूह बेसुकून है। मोहब्बत सुकून का दूसरा नाम है। जिस मोहब्बत में सुकून नहीं होता उसमें अल्लाह की कभी रज़ा नहीं होती। तभी तो वो हमें लोगों के छिपे हुए रंग दिखाता है कि कौन ऐसा है और कौन फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतर करता है, हमें उनसे दूर कर देता है। अल्लाह पाक हमेशा इंसान के सामने दो रास्ते रखता है, एक वो जिसमें उसकी बेहतराई होती, दूसरा वो जो तकलीफ़ का बाइस होता है। आपका इंतखाब है, आप किसी की तरफ ना जाएं और मत भूलो ये दिल वही जोड़ सकता है बस जो अल्लाह चाहता है। भूलना अभी तुम्हें इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुम तकलीफ़ में हो। भूलने का सोचते हो तो डर जाते हो कि भूल जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्र का हौसला तुम्हें दुगना करके अता किया जाएगा। तुम्हारी आँख से करने वाला एक एक आंसू तुम्हारे हिस्से में दुगनी मुस्कुराहटें लेकर आएगा। जिन चीज़ों ये दिल तड़प रहा है ना, उनका महसूस ख़याल, मुखलिस ख़याल भी तुम्हें अल्लाह की तरफ रुजू कर देगा। उसकी जानिब बढ़ोगे तो वो तुम्हें दोनों हाथों से तुम्हें थाम कर अपनी जानिब खींच लेगा। ये तकलीफ़ें आज दिमाग असियत बनकर जारी हैं, ये अब ज़्यादा देर नहीं रहेंगी। तुमने कितनी कोशिश की और तुमने कितना सब्र किया, इसकी खबर अल्लाह को तुमसे पहले मालूम है। अगर कर रहे हो तो क्या हुआ, उठने से क्यों डरते हो? कोशिश तो करो। तुम अल्लाह को एक दफ़ा पुकार कर तो देखो, वो 100 दफ़ा तुम्हें थाम लेगा। दुआएं बहुत ताकत रखती हैं और दुआएं सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। ना महरम के महरम होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं, सुकून मांगना हराम नहीं, दुनिया की तलब करना हराम नहीं है। हम सब इंसान नहीं और हमारे होने वाले हर मुंतज़िर की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो दे सकता है, कोई और है जो ये फरियाद सुन सकता है? कोई भी नहीं, सब उसके मोहताज हैं। जो अल्लाह करता है हमारे लिए वो बेहतर होता है इसके कि मोहताज लोगों से मांगा जाए, इसलिए क्योंकि नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी अता को ज़वाल नहीं, जिसकी ताकतों को ज़वाल नहीं, जिसकी मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तलब कुछ भी हो, उसको यही बहुत पसंद है कि वो मेरा बंदा मेरे पास आया है, और यही बात उसे इतनी भा जाती है कि वो हर चीज़ अल्लाह हमें अता कर देता है। हमेशा हर चीज़, हर बात को बताओ, हर बात हमेशा अल्लाह ताला को बताओ, उससे दोस्तों की तरह बात करो। जब दिल गफलत में आ जाए और कुछ भी सामने नज़र नहीं आए तो बस उसकी तरफ फ़ौरन भाग जाओ। अल्लाह कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं, वो हर चीज़ मुमकिन करके अता करेगा। जब सब्र की हदों को तोड़कर
اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، پھر سکون بھی ملے گا، زندگی کی آنکھوں سے نظر آنے لگے گی اور ہونٹوں سے مسکراہٹیں جاری ہوں گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کو محسوس کرو، یوں لگے گا کہ جیسے وہ اسے سننے میں موجود ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز نہ نوازے، اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب کو سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہماری لاٹ اٹھاتا ہے تو کیا ہاں اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا تو کیا اپنا پتہ اس رب سے تمہیں وہ اکلوتا جان دیتا ہے جسے لوگ دور سے مخلص دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے، کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہے۔ آپ کی محبت اللہ کی طرف تک کھینچ لائی مجھے، آپ کو ڈھونڈنے نکلی تو مل گئی رب تک رسائی مجھے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا رکھا؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہو کر گزارتے؟ اس چیز کا حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے، اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑ جانے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف وہ طریقے سے بچھڑو گے کہ جب کچھ کو تم خود وقت اور ضرورت کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے نا، کسی کے جانے سے رک نہیں جاتی اور کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا۔ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ ہے۔ تم میرے لیے بہتر ہی نہ تھے، تبھی تہجد کی دعاؤں سے بھی نہ مل سکے۔ تم کیا کرتے احترام جذبوں کا، تم تو ذرا سی محبت کا مان رکھ نہ سکے۔ تمہارے ساتھ تو جنت تک چلنے کی بات کی تھی اللہ سے میں نے، تم تو دنیا کے سامنے میرے ساتھ 2-4 قدم بھی نہ چل سکے، تم نے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا ہمیں۔ تم کو کیا خبر کہ ہم کتنی دیر پھر سنبھل نہ سکے۔ عمر، غم، تڑپ، سجدہ، پاکیزگی کی زندگی سب سے آشنائی ہوتی ہے، تو سوچا کہ ان ٹھوکروں کے بعد اگر مجھے میرا اللہ مل جائے تو کتنا بہتر ہے۔ مگر ایسی چیز کو بھولنا آسان نہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہو یا جس کو دیکھ کر بس سانس کا سلسلہ شروع ہوا ہو۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس رات کے بعد دن نہیں نکلے گا، اس تکلیف کے بعد خوشی کبھی نہیں آئے گی، ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ دل مسکرائے گا نہیں۔ ایسا تب لگتا ہے جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور ہماری بہترائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو جو آ رہا ہے اسے آنے دو اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو۔ ان چیزوں کو اللہ سے ضرور مانگو جن سے تمہیں محبت کا ملے، مگر پھر اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت کسی نہ کسی وجہ سے تمہاری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تب اللہ نے تمہیں
اپنے قریب لانا ہوتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر اس پہ بھروسہ رکھو، اس کے کن کا انتظار کرو اور یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ دعا مانگتے رہو، قبول ہونے کا ہوئے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھنا ہونا چاہیے۔ دعا قبول ہوگی پھر یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ معلوم ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیزوں سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے ہر چیز ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ جس کی ذات لا محدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسے اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ تعالیٰ نہیں بھر سکتا۔ اللہ پہ یقین رکھو، ہر چیز بہتر ہوگی۔